ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا۔ سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے داڑتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرقی وسطی جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست، یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دور شورشوں کا دور تھا، ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غاری کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک بھی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے۔ دوسرا، منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملے کرتے رہتے تھے، اور تیسرا، بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ لہٰذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مشکل دور تھا۔ علاء الدین کیقوباد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا بازنطینی حکمران۔ علاء الدین سلجوق جب منگولوں یا ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی، اور اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھونپنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا، لہٰذا علاء الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاست کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیا۔ آغوز ترکوں کے جری قبائل تھے۔ یہ تعداد میں 24 تھے۔ قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے۔ قبائل کی زبانوں کے 37,000 لفظ بعد ازاں اردو میں شامل ہوئے۔ علاء الدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ آغوز قبائل ریاست کے لیے دو کام کرتے تھے۔ یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے سلمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کے مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیہ تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دون کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں حائمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن عربی۔ مولانا روم قونیہ میں رہتے تھے اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد تھے، جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیہ کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل سیتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے
ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کے ایک بچے پر تیر چلایا، ہرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ دوڑ کر ابن عربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن عربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہی یاد ہیں؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیا۔ حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا، برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ اس نے طنزیہ نظروں سے ابن عربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑھیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھیں۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل انسان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے یا پھر بازنطینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے کہ یہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے، لہٰذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حائمہ خاتون اور اس کے ساتھ ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لے لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا چکتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ جب کوس داغ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ رک کر جنگ دیکھنے لگے۔ ارطغرل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا۔ اس نے اپنے گھڑ سوار کو اشارہ کیا، خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، خوفناک گرمی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے، لیکن یہ لوگ جب پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا ہے۔ یہ لوگ نیچے پہنچے تو کائی گھڑ سواروں نے ارطغرل سے پوچھا، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ارطغرل نے کہکہا لگا کر جواب دیا، مظلوم کا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ارطغرل اور اس کے گھڑ سواروں کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا یہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہے۔ یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے تھے اور دونوں لشکر انہیں اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے۔ انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور دوڑ کر اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تازہ دم تھے، ماہر تلوار باز اور بہادر تھے، لہٰذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا۔ اس کے اکھڑتے قدم جم گئے اور وہ جی جان سے لڑنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتی ہوئی فوج پسپا ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل کو پتہ چلا اس نے سلجوق سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی مدد کی تھی۔
سلجوق سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور اناطولیہ کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن پھر اچانک ارطغرل غیبی مدد بن کر پہاڑ سے اترا اور اس نے اس کا ملک بچا لیا۔ علاؤالدین سلجوق نے ارطغرل کو بلایا، اس کی کہانی سنی، اس کی جرت اور بہادری کی داد دی، اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا، مانگو جو مانگتے ہو، میں ابھی تمہیں دوں گا۔ ارطغرل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی۔ سلطان نے کہہ لگایا اور کہا، بس اتنی سی خواہش؟ ارطغرل نے جواب دیا، سلطان ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا، چاقو سے اس پر نشان لگایا اور سوغوت کا علاقہ اسے دے دیا۔ آپ نے ڈرامہ سیریز ارطغرل میں کراجہ حصار، ہانلی بازار، انگول، ازبک اور پبلک کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ سوغوت کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علاؤالدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا۔ ارطغرل کی کہانی سوغوت میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا اور اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا۔ ہانلی بازار، کراجہ حصار، انگول، ازنیک اور بیلک کو دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ ارطغرل کے صرف 2 کمال تھے، سلطان علاؤالدین سے سوغوت کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی زندگی اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سوغوت ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سوغوت شہر میں ہے۔ ارطغرل کی کہانی میں صرف 2% حقیقت اور 98% فکشن ہے۔ ڈرامہ سیریز میں دکھائے گئے ارطغرل کے تینوں بیٹے کراجہ حصار کے مضافات کائی قبیلے کے ٹینٹوں میں پیدا ہوئے اور اہلیہ حلیمہ سلطان عثمان غازی کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ارطغرل کے تینوں بیٹے سوغوت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لوگ پہلے بیٹے گوندوز کی پیدائش سے قبل سوغوت شفٹ ہو چکے تھے۔ حلیمہ سلطان نے عثمان غازی کو 67 سال کی عمر میں جنم دیا تھا۔ ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو جوانی میں مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ یہ بڑھاپے میں فوت ہوئی تھی اور اسے سوغوت ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کی قبر سوغوت میں ارطغرل کے مزار کے قریب ہے۔ ڈرامہ سیریز ارطغرل میں سعادتین کوپیک امیر سعادت کا کردار بہت اہم اور طاقتور ہے۔ سعادتین کوپیک علاؤالدین سلجوق اور غیاث الدین سلجوق کے دور میں اہم شخصیت تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت کی تباہی میں بھی منفی کردار ادا کیا تھا۔ وہ انتہا درجے کا سازشی، حریص، چالاک اور منفی شخص بھی تھا۔ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر، مصور اور اعلیٰ پائے کا آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نے سلطان علاؤالدین کا ذاتی محل تعمیر کیا تھا۔ تاہم یہ درست ہے، غیاث الدین سلجوق کے زمانے میں اس کا سر اتار دیا گیا تھا، لیکن یہ کام ارطغرل نے نہیں کیا تھا۔ سعادتین کو سلطان کے حکم پر قتل کر کے اس کا سر محل کی دیوار سے لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریز میں ارطغرل کو عالم اسلام کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ارطغرل کا تاریخ میں 200 جوانوں کے ساتھ علاؤالدین سلجوق کی اچانک مدد، سلطان سے سوغوت کی وادی حاصل کرنے اور ابن عربی کی دعا کے علاوہ کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ معرض وجود میں آئی تھی اور اصل کمالات سلطان محمد فاتح، سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان نے دکھائے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سوغوت کی چھوٹی سی وادی اور 3000 لشکریوں کی ریاست کو دنیا کی عظیم خلافت بنا دیا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے، خلافت عثمانیہ اگر درخت تھی تو اس کا بنیادی بیج ارطغرل تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید خلافت عثمانیہ بھی نہ ہوتی۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔
وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشگوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹے کو میری قبر پر لے کر آنا اور انہیں بتانا یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات پلے باندھ دی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کے چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائی کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اس خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمید اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر ہے۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کے راولپنڈی ڈویژن سے کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔
نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین، اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو، قوموں کو تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ۔